سرکار کا کلمہ پڑھیں گے، قرآن کو مانتے ہیں، نہ خدا کی خدائی کا انکار، نہ آپ کی رسالت کا انکار، نہ قرآن کی کلام الہی ہونے کا انکار، تو پھر نماز ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، کیسے فرق کریں گے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ حق پہ ہے، یہ باطل پہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پہ ہے؟ اور ہدایت جو پانا چاہے، گمراہی سے بچنا چاہے، اس کا بھی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کچھ ہدایت کا سامان کر کے جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا فکر نہ کرو، تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، تمہیں ہدایت پہ رکھنے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو فرمایا لن تضلوا، میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں گارنٹی دیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی چیزیں آقا؟ سب سے پہلی چیز سرکار نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز فرمایا اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت، میری عترت، میری اولاد، میں فرمایا تمہارے درمیان تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، فرمایا کہ میں اب اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اور اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا میری آل اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس لیے جسے ہدایت چاہیے وہ قرآن کا دامن بھی پکڑے، میری آل کا دامن بھی پکڑے۔ اب مصطفیٰ کریم نے ہدایت کا نسخہ بتا دیا۔ دوستان گرامی قدر، اب گمراہ وہی ہوگا یا جس نے قرآن سے منہ موڑا، جس نے قرآن سے منہ موڑا، یا وہ گمراہ ہوگا جس نے آل رسول کا دامن چھوڑا، یا قرآن سے منہ موڑا یا آل رسول کا دامن چھوڑا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے نہ تو خدا کے کلام سے منہ موڑا ہے اور نہ ہی آل مصطفیٰ کا دامن چھوڑا ہے۔ اور دلیل دیکھیے اس پہ، آج اہل سنت و جماعت کی اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے آپ سے قرآن نظر آئیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا، ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا۔ اور دوستان گرامی قدر، ہم نے کملی والے آقا کی دامن کا دامن بھی، میرے آقا کی آل کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی دلیل ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں جس طرح خدا اور خدا کے رسول کا حکم ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ صابروں کی جماعت ہے۔ ہم صبر کے سارے صدمے اور غم پیر کے اندر، سارے صدمے غم پیر کے اندر انہیں جذب کر کے دل میں دفن کر کے ہم پھر ایمان کی یاد مناتے ہیں، بیان کرتے ہیں ان کے مشن کو۔ یہ حسینیت ہے اور یہ یزیدیت ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے نام ملیں گے مردوں میں سے جس کا نام علی ہوگا۔ علی کو مانتے ہیں تو اپنے بچوں کے نام علی کے نام پہ رکھتے ہیں نا۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہوں گے جن کا نام حیدر ہوگا، مانتے ہیں مولا حیدر کو تو نام حیدر رکھتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو نام ملے گی جن کا نام حسن ہوگا، امام حسن مجتبی کو مانتے ہیں تو نام رکھتے ہیں۔ لاکھوں ملیں گے جن کا نام حسین ہوگا، ارے آپ کا حسین کو مانتے ہیں تو بچوں کے نام حسین رکھتے ہیں نا۔ دیکھیں میرے 3 بیٹے ہیں، میں نے میرے بیٹے کا نام سرکار کے نام پہ رکھا توصیف احمد، توصیف احمد حضور کے نام پہ۔ دوسرے بچے کا نام رکھا مولا مرتضیٰ کے نام پہ توصیف حیدر، حیدر کو مانتے ہیں، اچھا لگتا ہے تو حیدر، بچے کا نام حیدر رکھا توصیف حیدر۔ تیسرے بیٹے کا نام جواد الحسن رکھا امام حسن مجتبی کے نام پہ۔ اسی طرح مثال میں اپنی دے رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں علی، حیدر، حسن، حسین کے نام ملیں گے۔ اسی طرح عورتوں میں آپ دیکھیں خدیجہ نام آپ کو ملیں گے، لاکھوں جو ہے اہل سنت و جماعت کے اندر عورتوں کے نام آپ کو فاطمہ ملیں گے، زہرا نام ملیں گے، زینب نام ملیں گے، کلثوم نام ملیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے
گمراہی سے وہ بچے گا کہ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی، اللہ رب العزت کا قرآن ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل رسول ہوگا۔ اب گمراہ وہی ہوگا یا جس نے قرآن سے منہ موڑا یا جس نے آل رسول کا دامن چھوڑا۔ ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کو بھی پڑھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور اسی لیے تو لاکھوں ہمارے اندر حفاظ کرام ہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے تو ہم نماز تراویح کے اندر بھی قرآن سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کیونکہ نبی چھوڑا ہمارے درمیان ہدایت کے لیے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو کی حفاظت کے لیے تو ہم جو ہے نماز تراویح کے اندر بھی ہر سال قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ حفاظت قرآن کے لیے۔ تو قرآن کا دامن نہ ہم نے چھوڑا نہ قرآن سے منہ موڑا، پہلی بات۔ دوسری بات، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری آل کو نہ چھوڑنا۔ تو اب یہ قرآن اور آل کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ قرآن مجید اٹھائے جیسے ہم کرتے ہیں، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے اسے الماری میں رکھ دے، سر پہ اٹھا دے، سینے سے لگا دے، کیا تھامنے کا یہ مقصد ہے؟ آل رسول کے دامن تھامنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو سے زیادہ میرے ہاتھ چومو، گھٹنے چومو، پاؤں چومو، کیا یہی ماننے کا مقصد ہے؟ دامن تھامنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اگر تم کے دامن کو تھامے رکھو گے مضبوطی سے دامن تھامنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور آل رسول کا، اس کا یہ مطلب نہیں قرآن کو پڑھ لو، چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پہ رکھو، آل رسول کے ہاتھ چومو، گھٹنے پر چوم لو، ہاتھ لگاؤ، پاؤں چوم لو، قرآن کا بھی حق ادا ہو گیا اور آل رسول کے غلامی کا بھی حق ادا ہو گیا، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو گیا۔ عالم نہیں، نبی نے فرمایا جب طرح طرح کی بولیاں بولی جائیں گی، جب امت کے 70 فرقوں میں بٹ جائے گی، فرمایا ایمان اس کا ٹھیک ہوگا کہ جو قرآن کے ترازو پہ اپنے ایمان اور عقیدے کو تولے، اور پھر فرمایا تمہارا ایمان قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو اگر، تو پھر فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، آج صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں امت مختلف گروہوں میں بٹی ہے کہ صحابہ کو کیسے مانے اور آل رسول کو کیسے مانے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت کے قرآن سے رہنمائی فرمایا حاصل کر لو، قرآن کیا کہتا ہے، آل رسول کو کیسے ماننا ہے اور اصحاب رسول کو کیسے ماننا ہے۔ دوستان گرامی قدر آئیے اللہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ہماری رہنمائی صحیح کرتا ہے۔ بات تو وہ ٹھیک ہے جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہوتی ہے، اللہ پر عزت کا قرآن جس کی تائید کرتا ہے، اگر حدیث پاک ہے وہ بھی ہم قرآن پہ پیش کریں گے، اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر لے لیں گے وہ اللہ کے محبوب کی حدیثوں کی، وگرنہ جو موضوع روایت کہہ کے اسے ہم ٹھکرا دیں گے۔ تاریخ کی تو بات کا مقام رکھتی ہے، تاریخ جو ہے اس کی بنیاد تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو سنی باتیں ہیں، ادھر سے جس نے جو سنا بیان کر دیا، جس نے جو دیکھا بیان کر دیا، اپنی اپنی مرضی کی اپنی اپنی پسند کی بات بیان کرتا گیا، محرک ساری چیزیں جمع کرتا گیا، سچ بھی لکھ دیا، جھوٹ بھی لکھ دیا، پسند کی بات بھی لکھ دی ہے، ناپسند والی بات بھی لکھ دی ہے، جس نے جو کہا لکھ دیا، جس سے جو کچھ سنا لکھ دیا۔ یا اللہ، ایسے میں تاریخ کچھ کہتی ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان قرآن بھی ہے، میری آن بھی ہے۔ قرآن سے پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے؟ اب آئیے قرآن سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں جھگڑے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ ازواج مطہرات کے کردار پہ شک کرتے ہیں، ازواج مطہرات پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی طہارت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ کا قرآن تو ہمیں بتا، ہمیں اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اب جو مومن ہوگا دعوے کی بات نہیں ہے، ثابت کرے گا کہ وہ مومن ہے۔ اب جو مومن ہوگا، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی تمام ازواج مطہرات، وہ حضرت حفصہ ہو یا سیدہ عائشہ صدیقہ ہو، جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کا احترام کرے گا، اس لیے کہ اس کی ماں ہے، اور کوئی ماں کے بارے میں زبان سے بری بات نہ کہنا گوارا کرتا ہے، نہ سننا گوارا کرتا ہے۔ یہ کیسے مومن ہے؟ اللہ رب العزت کے نبی کی بیویوں کو ماں بھی کہے اور پھر ان کے کردار پہ شک کرے، ان کی عظمت پہ شک کرے۔ دوستان گرامی قدر، اور پھر مومنوں میں سے وہ ماں، مومنوں کی ماں، ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
کائنات ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، وہ نبی کی بیوی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے نبی کے لیے چنا ہے، جن کا نکاح رب نے کر دیا. فرمایا محمد میں نے عرش پہ نکاح کر دیا، تم فرش پہ نکاح کر لو. جسے رب نے چنا ہے، جسے رب نے چنا ہے، تو پھر رب جسے چنے یقیناً وہ عظمت والی ہوتی ہے، وہ شان والی ہوتی ہے، وہ مقام والی ہوتی ہے، وہ کردار والی ہوتی ہے. بد کردار کبھی نبی کے لیے رب چن نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کا دستور یہ ہے. یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین. فرمایا بد کردار ہوتے خبیث ہوتے خبیث اور بد کردار مردوں کے لیے. فرمایا والطیبات للطیبین